ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند، یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں وہ پیارے، تسلیم و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، حر اور حبیب جیسے جاں باز اور احبا مارے گئے یہیں پر انصار شاہدین کے، اے چاند کربلا کے مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے، زینب کے دونوں پیارے، مسلم کے دونوں بیٹے، پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند کربلا کے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 محرم کو ہم اپنے پروگرام ہائے کربلا والوں لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کا میزبان سید علی کبیر ٹائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب سید علی محمد نقوی صاحب، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، معروف اور مشہور عالم دین ہیں اور ہمارا فخر ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ صاحب جناب علی قاسم کے فضائل، مصائب اور ان کی سوانح حیات کو اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ حضرت قاسم علیہ السلام مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فرزند، اور جو بہت مشہور روایت ہے، اس روایت کے مطابق تقریباً 13 سال کی عمر ہے 61 ہجری میں، اور مولا حسن مجتبیٰ جو گئے ہیں تو وہ تقریباً
ان کی جو شہادت ہے وہ ہے 50 ہجری میں، اور اس 50 ہجری میں اب آپ سوچیں کہ حضرت قاسم کتنے بڑے ہوں گے. اگر ہم یہ 11 سال نکال دیں، بہت زیادہ ہوئے تو 2 سال، 2.25 سال، اور اگر تیر مان لیں تو 2.5 سال کی عمر تو آپ ایکسپیکٹ کر لیں کتنی ہوگی. اور 2.5 سال کی عمر مثلا اگر آپ سوچیں کہ ہے تو بہرحال اہل بیت کے یا خانوادہ رسالت کے بچے ہونے سے ہٹ کر ہم بات کر رہے ہیں. وہ تو ہم نے کہا نا کہ حضرت اصغر میں کہہ چکے ہیں کہ اگر حضرت علی اصغر کو دیکھ لیں 6 مہینے کے تو وہ تو آپ چھوڑ دیں. لیکن فقط اس وقت حضرت قاسم جو تھے 2.5 سال کے. امام حسن مجتبیٰ کی شہادت سب کو پتہ ہے کہ کن حالات میں وہ کس طریقے سے ہوئی اور کس طرح ہوئی، اور مولا کے ساتھ جو سازشیں ہوئیں تقریباً 10 سال تک، اور امیر شام کی جو موومنٹ یا آپ بولیں یا اس کے جتنے حربے تھے جو خانوادہ رسالت کے خلاف تھے، ان کو بہت زیادہ جو ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے برداشت کیا. کئی دفعہ زہر دینا، اور آخر میں اتنا انفلوئنس ہوا اس کا کہ اس نے گھر میں ان کی زوجہ کے ذریعے سے زہر دلوایا. اللہ اکبر. یعنی آپ سوچیں کتنی اس نے اس چیز کے لیے، بہت ساری روایت کے چیزوں میں جو ہے اس کو اردو میں لانا اور بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی اتنی محنت، اتنی تک و دو اس نے صرف مولا حسن کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کری. ایک، امام حسن مجتبیٰ کا کردار کو خراب کرنے کی کوشش کری. دوسرا اس کا ہدف تھا جو شیعوں پہ اس نے بہت ڈالا، جو آج تک ہم اثرات دیکھتے ہیں کہ وہ مولا حسن مجتبیٰ کے بارے میں جو ہے جملے یا روایتیں ملتی ہیں جو توہین آمیز ہیں، یا ان کے بارے میں غلط جملے ملتے ہیں. ان حالتوں میں 2.5 سال کا بیٹا حضرت قاسم ہے جس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. جو بہت مشہور روایت ہے، اس روایت میں یہی ہے کہ جب مولا امام حسن جانے لگے تو سب سے گفتگو کی، تو آخر میں اپنے بیٹے کو بلایا اور اس سے یہ کہا کہ بیٹا ایک وقت ایسا آئے گا جب تم تنہا رہ جاؤ گے اور کوئی تمہاری شنوائی نہیں ہوگی، سننے والا کوئی نہیں ہوگا، یا تمہارا کوئی اس وقت مددگار نہیں ہوگا. لیکن میں تعویذ باندھ رہا ہوں، یہ تعویذ تمہارا اس وقت مدد کرے گا. تو آپ سوچیں بچے کو بھی ابھی دماغ میں نہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، ابھی تو تقریباً 10 سال یا 11 سال پڑے ہیں اس سارے معاملات کے اندر. تو بہرحال حضرت قاسم نے وہ تعویذ بنوا لیا، اور اس کے بعد جو پورا کردار ہے جناب ام فروا کا ہے. اور حضرت ام فروا نے ہی شب عاشور حضرت قاسم کے، جو میں نے کہا نا کہ بعض دفعہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کن کتابوں میں لکھا ہے جو علماء بیان کرتے ہیں، میں بعض دفعہ یہ باتیں علماء کے عنوان سے بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ شب عاشور جو بات کی تھی وہ یہی کہی تھی کہ بیٹا اگر کل کے روز تو نے کوئی کمال نہیں کیا تو لوگ یہی کہیں گے حسن کی بیوہ نے حسن کا صحیح تعاون نہیں کیا، صحیح مدد نہیں کری جو کرنی چاہیے تھی. کیونکہ میرا میاں موجود نہیں ہے کہ جو ہوتا ہو تجھے ساری داد شجاعت دے کے آگے بھیجتا، سب میرے پر الزام لگائیں گے کہ فروا نے اپنے بچے کو بچا لیا. لہذا قاسم تجھے یتیمی کے 11 سال ہو چکے، اب تجھے ہمارے، اب میں نے کہا نا بہت سارے جملوں کو آپ اگر عرفن کے ماحول سے وہ کریں، لے کر آئیں تخیل میں یا اس میں، تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ قاسم تیری ذمہ داری ہے، میری ہر چیز کو محفوظ کرنا تیرا کام ہے. کربلا کا حسن تو ہے. ہاں بس، مطلب وہ بھی کیا، ایسے نہیں کہ جملے قاسم تلوار تمہاری بھرپور چلے. ہر ماں کا عجیب و غریب تقاضا تھا کہ بس تلوار اچھی چلنی چاہیے، زبان سے تم نہیں کہنا، رجس خوانی صرف اتنی کرنا کہ فرزند حسن مجتبیٰ ہوں جس کے بارے میں توہین کی گئی. اور اس کے بعد جب ہم نے شب عاشور کے بعد ہم دن عاشور کا دیکھتے ہیں تو جن لوگوں کو سب میں زیادہ مشکل ہوئی، سب میں زیادہ پریشانی ہوئی کربلا میں جانے کے لیے، ان میں سے حضرت قاسم کی ذات اقدس بھی ہے. کیونکہ حضرت قاسم جب جاتے تھے مولا امام حسین گلے لگاتے تھے، پیار کرتے تھے، روتے تھے اور واپسی بھیج دیتے تھے کہ نہیں بہت میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرے بھائی کا لال ہے، کیسے میں اس کو مرنے کے لیے بھیج دوں، یہ تو یتیم ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ سے کنٹینیو کراتے ہیں. ناظرین ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا
ناظرین بریک کے بعد دوبارہ سے اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں. آئیے واپس آغا صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی آغا صاحب بسم اللہ. تو حضرت قاسم علیہ السلام کو مثلا ایک طرح کا پریشر کہ میرے بابا نہیں ہیں، اور اگر کوئی بات ہوتی ہے تو میری ماں پہ حرف آتا ہے. تو جب جہاں حضرت قاسم امام حسین ان کو پیار کریں، بوسہ دیں، گلے لگائیں، لپٹائیں اور ایک دفعہ واپسی بھیج دیں. تو اس وقت حضرت قاسم اپنے خیمے میں آ کے دونوں زانوؤں پہ سر رکھ کے رونے لگے کہ سب جا رہے ہیں جنگ کے لیے، سب شہادت کے شوق میں جا رہے ہیں، مجھے اجازت نہیں مل رہی. اور قاسم نے تو کربلا کے اندر موت کے ترجمے کو ہی بدل دیا، موت کے معنی کو تبدیل کر دیا. تو قاسم کا تو وہ معیار ہے. تو پھر ان کو یاد آئی وصیت کہ میرے بابا نے وصیت کی تھی قاسم تم تنہا ہوگے، کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو حضرت قاسم نے اپنے بازو سے وہ تعویذ کھولا، ایک دفعہ پڑھا تو اس میں تحریر تھی، اور تحریر پڑھ کے خوش ہوئے. فوراً بھاگے مولا حسین کی بارگاہ میں کہا چچا مجھے یقین ہے اب آپ مجھے اجازت دے دیں گے، اب مجھے نہیں روکیں گے. امام حسین زمانے کا امام ہے، وہ نہیں جانتا. اس نے قاسم کے طریقہ جو چل کے آنے کا تھا اسی سے اندازہ لگا لی کہ اب معاملہ کوئی گڑبڑ. مجھے نہیں پتا مولا حسین کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی، جب ایسے چیزیں ہوتی ہوں گی. بہرحال حضرت قاسم پہنچے، وہ خط دیا، خط پڑھا، تحریر کو دیکھ کے کہ بھائی کی ایک چوما آنکھوں سے لگایا. بھیا حسین میں نہیں ہوں گا، میری طرف سے میرا فدیہ قاسم ہے، اس کو اجازت دے دو. آغا جب مولا نے یہ تحریر پڑھی، یہ خط پڑھا، یہ جو تعویذ امام حسن نے جناب قاسم کو بنا کے دیا تھا، کیا جذبات تھے اس وقت دونوں چچا اور بھتیجے کے؟ میں نے کہا نا چچا بھتیجے کے جذبات تو آپ جتنا بھی کربلا میں دیکھیں، ماموں بھانجے کو دیکھیں، چچا بھتیجے کو دیکھیں، بیٹے باپ بیٹے کے رشتے کو دیکھیں، ہر رشتے میں جذبات تو بھرپور ہیں، جو انشاءاللہ ہم آگے بھی تذکرہ کریں گے. بار بار نہ بھیجنا یہی تو جذبات ہیں. میں نہیں چاہتا کہ اپنے بھائی حسن کی یادگار کی لاش اٹھا کے لاؤں یا میت اٹھا کے لاؤں، قابل برداشت نہیں ہے. سر مولا حسین کا جو لوٹانا ہے واپسی، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے یا اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ مولا چاہتے نہیں تھے کہ میرا بھتیجا جائے. یہ جو فیصلے کیے مولا نے بہت ضبط کے بات کی ہے. خود مولا کی شہادت کہ امام زمان کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ چند ملاؤں کو مارنا کیا مشکل کام ہے، لیکن مارنا حل نہیں تھا. وہاں پہ جو مقصد تھا اس مقصد کو جیتنا تھا، اور دوسرے جنگ کا ارادہ نہیں تھا جو مولا شروع سے کہتے آئے تھے. حضرت قاسم نے تحریر دی، مولا عابدہ ہوئے. میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید اسی تحریر کو دیکھ کے حسین کو بہت عابدگی ہوئی ہوگی کہ میرا بھائی حسن. اور روایت یہ ہے کہ بس حضرت قاسم کو امام حسن کا لباس پہنایا گیا، امامہ پہنایا گیا. اور کہتے ہیں کہ جب حضرت قاسم کے کمر میں تلوار حمائل کی گئی، یعنی لٹکائی گئی، جب قاسم چلنے لگے تو وہ تلوار لکیر بناتی بھی جا رہی تھی، اتنے چھوٹے تھے. کیا ہوتی عمر. بہرحال جب ذوالجناح کے پاس آئے تو مولا عباس نے سوار کرایا. ذات شجاعت یقیناً حضرت علی اکبر نے بھی دیا ہوگا. اور اس کے بعد حضرت قاسم کو سب لوگوں نے ودا کیا. مولا قاسم نے بھرپور طریقے سے جہاد کیا، کئی لوگوں کو جہنم واصل کیا. اور پھر وہی عمر ابن سعد کی دہائی جانتے ہو کون ہے؟ حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے. تم سمجھتے ہو کہ اس کو اتنی آسانی سے قتل کر دو گے یا آسانی سے تم اس سے اپنی جان محفوظ کر سکتے ہو؟ اگر چاہتے ہو اس بچے کو مارنا اور قتل کرنا، آپ سازش سوچیں کہ اس زمانے میں جنگ کا جو طریقہ تھا وہ دو بدو ہوتے تھے، ایک کے بعد ایک لڑنے آتے تھے. مولا قاسم کے سامنے جو آتا تھا وہ زیر ہوتا تھا. اب عمر ابن سعد حسن کا بیٹا شیر تھا، وہ بھائی نہیں روک سکتے، تم اسے گھیرو، حلقہ بناؤ. تو کہتے ہیں حضرت قاسم کو چاروں طرف سے گھیرا گیا. صحبت 13 سال کا بچہ کتنی طرف سے لڑ سکتا ہے؟ سامنے سے لڑے، دائیں سے لڑے، بائیں سے لڑے، پیچھے سے لڑے. جتنا حضرت قاسم جیسے شہزادے کے اختیار میں تھا ظاہراً بھرپور طریقے سے جہاد کیا. لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ زمین کربلا کی طرف آئے. ایک طرف سے مولا عباس اور ایک طرف سے مولا حسین قاسم کو جہاد کرتے دیکھ رہے ہیں اور داد شجاعت دے رہے ہیں. اتنے میں حضرت قاسم کا گرنا اور گرنے کے بعد اپنے چچا کو پکارنا، تو سوچے مولا حسین پر اس وقت کیا بیتی ہوگی. بس مولا عباس کو آواز دی، عباس چلو ہمارا بھتیجا قاسم. اور اتنی دیر میں جب فوجوں نے دیکھا نا چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا. اب ظاہر ہے جو میسرہ کی فوجیں تھیں وہ میمنہ پہ نہیں دیکھ پائیں تھی، جو میمنہ کی فوجیں تھیں میسرہ کو نہیں. ادھر والوں نے دیکھا جب عباس آ رہے ہیں تو مولا عباس کو دیکھ کے بھاگے، ادھر والوں نے دیکھا جب حسین آ رہے ہیں تو ادھر والے بھاگے.
تو کہتے ہیں اس بھاگ کے اندر حضرت قاسم کا لاشا پامال ہوا تھا۔ اچھا، یہ ہمارے یہاں بھی روایتیں، جیسے آپ نے شعر پڑھا تھا ٹکڑے، تو بعض دفعہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ٹکڑوں کی کنڈیشن تھی حضرت قاسم کی شہادت کے بعد، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت قاسم کا لاش ٹکڑے نہیں ہوا تھا۔ حضرت قاسم کے لاش کی پامالی کیا تھی؟ کہا جب گھوڑے دوڑنے شروع ہوئے تو جو ہمارے جسم کے اندر کا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ مثلا اگر میرے پاؤں کی ہڈیاں بالکل ٹوٹ جائیں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، گوشت پہ کوئی نہیں کھڑا ہوتا، ہڈی ہے تو اس پہ میں کھڑا ہوں۔ حضرت قاسم کی ہڈیاں اتنا چورا ہو چکی تھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام گود میں لیتے تھے تو وہ، کیونکہ ہم بیسیکلی اسٹرکچر پر ٹکے میں، وہ گود سے گر جاتے تھے، تو امام حسن نے اپنی یہ جو ابا ہے یہ اتارا، اس کو زمین پہ بچھایا، اور قاسم کو ایسے نہیں لے جا سکتے تھے تو انہوں نے اس جو ہے ابا میں ڈالا اور گٹھری بنائی اور لے کے چلے۔ اور ہر ایک کا دستور تھا کہ جناب زینب جب دیکھتی تھی کہ شہید ہوا تو جناب زینب کا گرنا، اس کے بعد اس شہزادی کا کہ جن کا وارث جہاد کرنے گیا وہ سجدے میں گرتی تھی۔ اب جناب زینب بھی پریشان، قاسم نظر نہیں آ رہا کیونکہ فوجیں اس طرح دوڑ رہی ہیں، غیبت میدان ہے، ایک صحرا ہے۔ تو مولا حسین آئے تو حضرت ام فروہ بڑی پریشان کہ آقا حسین میرا قاسم کا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں۔ اب مولا حسین کو میں نے کہا نا، جذبات نہیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم ان چیزوں کو بیان کر سکیں، اتنے عرصے بعد بھی ہم لوگوں کو اتنا ہے، یقیناً مولا نے اور خدا نے اس یقیناً غم میں کوئی ایسی چیز رکھی ہے چھپا کے کہ جو واقعاً دلوں کو گرماتی ہے۔ کہ مولا حسین نے کہا تیرا قاسم، اور ایک دفعہ اپنی پشت سے جو گٹھری اتاری ہے، تب تک تو حضرت ام فروہ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ مولا کیا کر رہے ہیں۔ جب جاتے تھے ہر ایک کا جنازہ شہید کا لے کے آتے، مولا میرے پاس گٹھری، اور جب گٹھری کھولی ہوگی مجھے نہیں پتا کہ اس وقت حضرت ام فروہ کے دل کے جذبات کیا ہوں گے، آیا سجدے میں گری ہوں گی یا قاسم سے لپٹی ہوں گی یا داد شجاعت دے رہی ہوں گی، قاسم تو نے میرے اس پریشانی کو، جس کو میں پریشانی سمجھ رہی، تو نے بھرپور طریقے سے میرا دفاع بھی کیا، اور میری وہ جو ہے مقام اور منصب کا خیال کرتے ہوئے اس اعلیٰ پائی کی شہادت تو کسی کو بھی نہیں ملی، وہ تجھے ملی۔ ریزہ ریزہ ہو گئے مولا سر جی بالکل، مولا کے ایک روایت کے مطابق کہ جسم کے ٹکڑے ہوئے، لیکن جو عربوں کی روایت ہے، یعنی عربوں سے مراد جو عربوں کا ایک خاصہ تھا، وہ کبھی جسم کے ٹکڑے نہیں کرتے تھے، وہ گھوڑے جو ہوتے تھے اس قسم کے، ان کی خاص وہ ہوتی تھی کہ وہ انسان کے اندر کی، جیسے مولا حسین کا جو ہے جسم وہ ٹکڑے نہیں ہوا تھا، جو اسٹرکچر تھا مولا حسین کے اندر کا وہ اس طرح ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں کہ انشاءاللہ اگر ہوا تو روایت نقل کرنے کا موقع ملا تو امام حسین کو جو گھوڑے تھے وہ لائے اسی لیے گئے تھے خصوصی طور پہ کہ ہم نے ان کا کام یہ ہے کہ لاشوں کو پامال کریں۔ تو حضرت قاسم علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ یقیناً ہمارے لیے، جب ہم آج 14 سال بعد اتنا درد محسوس کر رہے ہیں، اس کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ مولا حسین نے اس لاشے کو کیسے اٹھایا ہوگا، مولا حسین نے اس لاشے کو حضرت ام فروہ کے حوالے کیسے کیا ہوگا، بی بی نے کس طرح اپنے بیٹے کو دیکھا ہوگا جس قاسم کو اتنی محنتوں سے پالا پوسا، اور آج اس نے وہ کمال کیا جس کمال کی امید اس کی ماں اور 10 سال پہلے اس کے والد گرامی اس دنیا سے جاتے ہوئے پیش کر گئے۔ تو حضرت قاسم کی جو پامالی ہے وہی کربلا والوں کی سب میں بڑی، کیوں اس کے بعد جو دوبارہ لاشیں پامال ہوئی تو شاید اس میں بھی حضرت قاسم کا لاش ہے۔ یا بعض روایت یہ ہے کہ ہر شہزادے یا ہر قبیلے کا لوگ آتے تھے، وہ اپنے وارث کو لے جاتے تھے، مولا حسین کی فقط اکیلی لاش تھی جو پامال ہوئی، ایک روایت کے مطابق۔ تو کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کہ کوئی ہوا نہیں ہوا حسین کے ساتھ، میرا بیٹا حسین سے پہلے پامال ہوا، اور میرے بیٹے کی شہادت وہ شہادت ہے جو شاید کربلا کے کسی دوسرے نے دی۔ امام حسین جب حضرت قاسم کو بھیج رہے تھے ایک جملہ کہا تھا، بیٹا تم کیا محسوس کرتے ہو موت کے بارے میں؟ کہا احل من العسل، چچا مجھے شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے یہ موت۔ اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا کس طرح شہادت کو طلب کرتے ہیں اور کیا شہادت طریقہ حاصل کرنا۔ کربل کی کہانی کو جب کوئی سنائے گا، کربل کی کہانی کو جب کوئی سنائے گا،
دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا زہرا زہرا پرسال و 72 کا وہ قافلہ سرور کا نکلا تھا مدینے سے وہ قافلہ سرور کا نکلا تھا مدینے سے صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا پرسال و مسافر کا پامال ہوئے قاسم تم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوئے قاسم تم گھوڑوں کی ٹاپوں سے کس طرح چچا تیرے لاشے کو اٹھائے گا زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسالو 3 دن کی پیاس میں وہ حوصلہ تھا علامہ ظلم کے اسیر نے رن میں ایک صغیر نے مسکرا کے فوج شام کو رلا رلا دیا دین کو بچا لیا